نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ترتیب کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 اور 125 ہے، تو تجوید کے قواعد سے پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ واو کے لیے شفتین گول و ایزی، زال کے لیے زال کا مخرج ہے نوکے لسان جائب سنایا اولیا سے آ کے ٹکرائیں، باہر دیکھنے والے کو نظر آئے۔ و ایزی با کے اوپر قلقلہ کریں گے، تلا ابراہیم، ابراہیم را کو پر کریں گے، ربہ بکلمات فأتمہن، یہاں پہ ربہ ہا ضمیر کا ما قبل ما بعد متحرک ہے تو مد صلہ صغرا کریں گے، دو حرکات کے برابر اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میم شد کے ساتھ ہے، غنہ کریں گے، نون شد کے ساتھ ہے، غنہ کر کے یہاں پہ وقف کریں گے، زبر کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو آگے ہن قول آپ پڑھیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، دو زبر والی تنوین جب بھی آئے گی اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کریں گے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صاد کو پر کریں گے کیونکہ سین اور صاد کا مخرج ایک ہے، پتلا اور موٹا ہونا ہی اس کا ادائیگی میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، سانس ختم ہو گئی، یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی للسکون، یعنی وقف کیا ہم نے سانس کی وجہ سے۔ دوبارہ ہم پڑھیں گے کم از کم یہاں سے تاکہ معنی واضح ہو جائے۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، تو کو پر پڑھیں گے تاکہ تا نہ بنے، تو ہی را زبر الف را کر کے پڑھیں گے، تو ہی را بیتیا کریں گے تو معنی الٹ ہو جائے، غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب ہو جائے گا ایک، یہ دو تثنیہ کا الف ضرور پڑھا جائے گا، یہاں پہ ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کی یہاں پہ امپورٹنس ہے، چونکہ آپ عربی گرامر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے یہاں پہ یہ چیز تجوید کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا، تو ہی را بیتیا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف۔ واو جو ہے عاطفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ از کو کہتے ہیں، از ظرف زمان ہے، وہ وقت یاد کرو جب، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ظرف ہے، واو عطف کے لیے ہے، ابتلا با لام اور واو مادہ ہے، افتعال یفتعل سے ابتلاوا، یہ بنے گا لفظ
باب افتعال سے افتعالہ کے وزن پہ. تو قانون یہ ہے کہ جب واو تیسری جگہ تھی، با لام واو تیسری جگہ ہے یہ، اگر کسی وجہ سے کسی ثلاثی مزید فی یا ثلاثی مجرد میں ہی مضارع کی کلمہ میں تیسری جگہ سے شفٹ ہو کے چوتھی، پانچویں، چھٹی جگہ پہ چلی جائے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا ابتلیا. تو یہ یا میں بدل گئی. تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ یہ یا لام کلمہ متحرک اور ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا ہمارا ابتلا. اس یا کو لام کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم الف میں بدلیں گے. تو آگے قاعدہ یہ ہے کہ جو الف واو سے بدلا ہوا ہو اس کو الف ہی رہنے دیا جاتا ہے. جیسے دعاوا سے دعا بنا، یہ تھا دعاوا، تو واو کو الف سے بدلا عین کے اوپر زبر کی وجہ سے، تو یہ لکھنے میں دعا ہی رہتا ہے، اس کو یا سے تبدیل نہیں کرتے الف مقصورہ سے. تو یہاں پہ چونکہ یہ الف یا کی تبدیل شدہ حالت ہے تو اس کو لکھنے میں الف مقصورہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو یہ مد جو ہے وہ تو ابراہیم کی وجہ، تو یہ لفظ بن جائے گا ابتلا. ابراہیم اسم ہے، رب اسم، ہا ضمیر، اسم ضمیر مجرور. چونکہ یہ رب مضاف اور ہا ضمیر اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. با حرف جر، کلمات کلمہ کی جمع ہے، اسم ہوا تو یہ مرکب جاری ہے. فَأَتَمَّهُنَّ یہ کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ تا میم اور میم ہے، یہ باب افعال سے ہے، یہ بنے گا اتماما. اتماما افعلا کے وزن پہ اتماما. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ جب ایسا اسم یا فعل آئے جس میں دو ہم جنس حرف متحرک اکٹھے آ جائیں اور اگر ان کا ماقبل ساکن ہو تو پہلے کی حرکت کو ماقبل کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی پہلے ہم جنس کی. تو یہ بن جائے گا، پہلے نے اپنی زبر جو ہے تا کو دے دی تو خود ساکن ہو گیا، تو یہ لفظ بن گیا. ابھی میم ساکن اور میم متحرک ہیں تو ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا، تو یہ لفظ بنے گا اتم. اس سے پہلے فا آ گیا حرف عطف، تو اس کے بعد ہنہ جو ہے یہ ضمیر ہے، چونکہ فعل کے بعد آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب متصل ہے. قولا جو ہے بنا ہوا پہلے بہت بار. انی جو ہے اس کا روٹ ورڈ قاف واو اور لام ہے، یہ قاوالا ہو کے واو جو ہے وہ الف سے بدل جائے گی تو یہ قولا بنا. واو الف سے کیوں بدلے گی؟ کیونکہ اس کے ماقبل زبر کے قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر کی مطابقت کی جو حرف علت ہے وہ الف ہے. انی کیا ہے جی؟ یہ ہے ان جمع یا. ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یا اس کا اسم ہے، تو اس یا کی وجہ سے نون کی زبر جو ہے وہ کسرہ میں تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ بنے گا انی. جاعل، یہ جعل اس کا مادہ ہے تو فاعل کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا جاعل. کاف اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، اس اسم اور اس اسم کے ساتھ اضافت، یہ اس میں فاعل ہے، یہ کاف ضمیر ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے. تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ ضمیر جو ہے وہ محلن مجرور ہے. للناس لام حرف جر، الناس یہ
علماء لکھتے ہیں دو ہیں اس کے روٹ ورڈ، انس پیار سے بھی ہے اور ناسیہ سے بھی ہے. تو نون نواسا سے اس کو واو کو الف سے بدلا تو اس زبر کی وجہ سے تو یہ ناس بن گیا. اگر یہ ناسیہ سے ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اقلاب ہوا ہے، یہ پہلے بنا نایاسا، سین یا کی جگہ پہ چلی گئی یا سین کی جگہ پہ چلی گئی، تو اس کے بعد اس کو یا زبر والی جو یا متحرک ہے اس کا ماقبل زبر ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، الف میں بدل کے ناسا بنا دیں گے. تو یہ دونوں مادوں سے ہے. الناس الف لام لگا تو یہ نون چونکہ حروف شمسی ہے تو یہ الناس پڑھا جائے گا. امامہ، امامہ جو ہے وہ الف حمزہ میم اور میم، یہ فعال کے وزن پہ امام، یہ ایک ایسا اسم ہے، ایسا شخص جس کی اقتدا کی جائے، امام. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن پاک میں 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. امام کی جگہ پہ بھی کہ ایسا شخص جس کی اقتدا کی جائے، اور اس کتاب کے معنی میں بھی سورہ یاسین میں ہوا ہے فی امام مبین، یعنی صریح کتاب جو واضح کتاب ہے، جس سے مراد لوح محفوظ پر کتاب ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے، تیسرا معنی اس کا سورہ ہجر میں ہے، آیت نمبر 79 بستی کے معنی میں آیا ہے. انہما لبامام مبین، بے شک وہ دونوں بستیاں ہیں ظاہر راستہ پر واقع. ٹھیک ہے جی. سورہ یاسین میں ہے فی امام مبین، واضح کتاب کے اندر. اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 71 ہے ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ جس کی وہ اقتدا کرتا تھا. بہرحال فعال. ناسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. اگر اس مصدر سے لیا جائے تو علماء لکھتے ہیں یہ اقلاب ہوا ہے کس کا، یا اور سین کا. پہلے سین یا کی جگہ پہ چلی گئی، یا سین کی جگہ پہ چلا گیا، تو اس کے بعد نایاسا سے یا جو ہے زبر کی وجہ سے ناس بن گیا. تو یہ ہے جی دو آپشن. اگر انس سے ہے، ناس سے ہے تو وہ محبت کے نام سے یعنی انس کے نام سے ہے. اناسن نوسن اس کا مصدر ہے، نواسن سے ناسن بن جاتا ہے. اگر ناسیہ بھولنے سے ہے تو یہ نایاسا سے ناسیہ سے نایاسا بنا، نایاسا سے ناس بنا. قولا پھر وہی کاف واو لام مادہ ہے، واو حرف عطف ہے. من جارا ذریتی، یہ مرکب اضافی جس کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر ایز مضاف الیہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ہر حال میں اپنی تبدیل حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں سیم رہتا ہے. قال پھر وہی بات، قاف واو لام مادہ ہے، لا ینالو نون یا اور لام اس کا مادہ ہے، یہ بنے گا نایلا ین یلو. تو یہ باب فاتحہ سے ہوگا تو ین یلو. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہیں گے ہم کہ یہ یا حرف علت ہے، ماقبل ساکن ہے، تو یہ اپنی حرکت پہلے سٹیپ میں اس کو دے گا. تو یہ بنے گا ینا ینیلو، یعنی یا ساکن ہو گئی. ابھی یہ جا جو ہے اپنے ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ لفظ بن جائے گا، یا جو ہے وہ الف سے بدلے گی چونکہ ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ بنے گا ینالو.
اہدی یہ پھر ذریتی کی طرح یہی ہے، یا اس کا مضاف الیہ ہے، متکلم ضمیر کی ہے، تو یہ اسم یہ مرکب اضافی بنے گا جس کے ساتھ یا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ظالمین ظالم سے ہے، یہ فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل بنا ظالم، ظالم لا ینال عہدی ظالمین، تو ظالمین یہاں پہ حالت نسبی میں ہے، تو حالت نسبی اس کی ظالمن، ظالمین، ظالمین، تو یہ حالت اس کی نسبی ہے۔ واو عطف ہے، اس کا عطف اس وَإِذِ ابْتَلَا پہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَا، وَإِذ یہاں پہ قُلْنَا محذوف ہے، نہیں یہاں پہ ہے وہ وَإِذْ جَعَلْنَا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ظرف ہے پہلے کی طرح، ظرف زمان، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ جعلنا یہ کیا ہے جی، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور بس البیت با یا تا، بیت یہ مادہ ہے اس کا۔ مثابتن یہ کیا ہے جی، اس کا روٹ ورڈ ہے ثوب، ٹھیک ہے جی، تو یہ لفظ مسوبتن بنے گا، اس میں ظرف زمان مکان، مسوبتن۔ اگر یہ مفعلتن کے وزن پہ اس میں ظرف مکان بنا تو یہ واو متحرک حرف علت اپنا ماقبل ساکن ہے، اس کو دے گی اپنی حرکت، تو خود بعد میں ساکن ہو کر الف میں بدل جائے گی، کیونکہ اس کے ماقبل زبر ہے، تو زبر چاہتا ہے کہ اس کے بعد الف ہونا چاہیے، واو یا نہ ہو، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ بنے گا مسابتن، ٹھیک ہے جی، لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی، اکٹھا ہونے کی جگہ، سوری اکٹھا ہونے کی جگہ۔ آگے کیا ہے جی، للناس، یہ پہلے کر چکے، للناس وہی بات ہے، وَأَمْنَ امن اس کا روٹ ورڈ بھی امن ہے، تو امنن اس میں مصدر ہے یہاں پہ۔ وَاتَّخِذُوا کا مصدر جو ہے وہ ہے اخذا، یہ پہلے بہت بار بتا چکے ہیں، اس کو جس کو چاہیے ہوگا وہ پیچھے جا کے چیک کر لے گا کہ پچھلے میں ہم نے افتعال کے وزن باب افتعال سے اس کو بنایا ہوا ہے۔ من حرف جر ہے، مقامی مجرور، تو یہ جر جمع مجرور، مقامی ابراہیم، تو یہ کیا ہے، یہ مجرور، یہ مضاف بن جائے گا اور یہ مضاف الیہ، تو یہ اسم ہوا، مقام بھی اسم ہے۔ یہ کیسے اسم ہے جی، اس کی صرف یہ ہے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قوم، پہلی بات، کاف واو میم، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ بنے گا مقوم، جیسے یہ بنا نا مسوبتن، یہ تا مربوطہ ہے اس کے سامنے، یہ مسوب ہوتا اگر مذکر ہوتا تو یہ ہے مقوم، تو مقومی اپنے لفظ کے مطابق اس کو کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہی کلیہ ہے، جیسے ثوب کا واو کی حرکت ماقبل کو دی ہم نے، یہاں پہ بھی اس واو کی حرکت جو ہے جب ماقبل کو دیں گے تو یہ کیا بنے گا جی، لفظ تو بعد میں یہ واو جو ہے
وہ الف میں تبدیل ہو جائے گی اس ما قبل زبر کی وجہ سے. تو یہ لفظ بن جائے گا مقامی. ٹھیک ہے جی. یہ مقامی لفظ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ. اور یہی لفظ اگر افعل یفعل سے باب افعال سے اقوما یقوم ہو, اس سے اس میں ظرف بنایا جائے تو وہ بن جائے گا مقام. اگر اس مقام ٹھہرنے کی جگہ, کھڑا ہونے کی جگہ, اور اگر اس کے اوپر پیش لگ جائے یہ میم جو ہے مقام ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. کھڑا ہونے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ صرف ہم میم کے اوپر زبر کو اور میم کے اوپر پیش کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اس کا معنی ہوگا کھڑا ہونے کی جگہ, اس کا معنی ہوگا ٹھہرنے کی جگہ. ابراہیم اسم مصلی, یہ کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو. صاد لام واو سے یہ اسی طرح اس میں ظرف مکان بن رہا ہے. یہ باب تفعیل سے ہے. مصلی ون, وہی کلیہ جو ہم پہلے ابتلا میں استعمال کر چکے ہیں. کیا کہ واو جو ہے تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر چوتھی 1 2 3 4 5 پانچویں جگہ پہ چلی گئی کیونکہ لام یہاں پہ 2 بار ہے. تو اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ یا سے تبدیل کر دیں گے. تو یہ لفظ بن جائے گا وَأَحِدْنَا, یہ پھر یہاں پہ عطف ہے. آہدہ یہ باب عین ہا دال, یہ باب سین سے آتا ہے. آہدہ یا احدو, آہدو یہ آہدنا یہ فعل ماضی ہے اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. الہ حرف جر ہے. ابراہیم اسم ہے. واو ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان عطف ہے اور یہ اسماعیل بھی عطف ہوا. ان یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں حرف مصدر ہے. ان حرف مصدر. سوری, ان مفسرہ ہے, یہاں پہ مصدر نہیں ہے. یہ تفسیر بیان کر رہا ہے. یہ ان اس عہد کی اس کے بعد والا جملہ تفسیر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ عہد کیا یا ان کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وہ یہ حکم بتایا جا رہا ہے. تو آگے کیا ہے؟ طہرا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تو یہ باب تفعیل سے. باب تفعیل میں یہ بنے گا طہرا یطہرو. تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا یطہرانی. ہمارا تثنیہ کا کلمہ ہے کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے لیے یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے. تو تطہرانی آئے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ فعل امر بنانے کا طریقہ ہمارا بڑا معروف ہے, پچھلے لیکچرز میں ہم نے بڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ علامت مضارع گرا دے, آخر میں اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیا جائے. یہ نون اعرابی تھا تو یہ کلمہ آپ کا طہرا فعل امر تیار ہوگا کہ تم دونوں پاک کرو. کس کو؟ بیتیا. پھر یہ بیت جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر ایک مرکب بنا ہوا ہے جو مبنی بن جاتا ہے, اسی حالت میں رہتا ہے, مرفوع منصوب اور مجرور شکل. یہ طائفین, طائف لام حرف جر ہے. یہ طواف اس کا مادہ ہے طوف. طائف فاعل کے وزن پہ بنے گا طائف. تو جو واو یا الف زائدہ کے بعد واقع ہو وہ حمزہ بن جاتی ہے. اس لیے اس الف زائدہ کے بعد الف جو ہے
یہ واو جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی، یہ بن جائے گا طائف، لام کے بعد آیا ہے طائفین، 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 تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ طائ یانون، یعنی اس کی حالت جری جو ہے یانون حروف کے ساتھ ہے، تو یہ بن جائے گا طائفین، کیونکہ لام کے بعد آیا تو الف لام کے ساتھ تھا، الف لام کی وجہ سے اس کو پہلے بنا ایسے کریں گے الطائفین، الف لام لگا چونکہ تو حروف شمسی میں سے ہے، پھر جب لام لگا اس کے ساتھ تو یہ الف گر جائے گا، تو یہ لکھنے میں ایسے ہوگی۔ والعاکفین، یہ کیا ہے؟ عین، کاف اور فا، یہ لفظ بنے گا فاعل کے وزن پہ عاکف، والعاکفین، اس کے ساتھ بھی حالت جری جو ہے یانون کے ساتھ آئے گی، تو یہ بن جائے گا عاکفین، صحیح ہے۔ آپ کا جو اردو کا لفظ اعتقاف ہے وہ بھی افتعال کے وزن پہ اسی لفظ کو لیا جائے تو وہ بن جاتا ہے، یہ اضافی انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ افتعال، اس کا یہاں پہ سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کا جو رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ لفظ بھی عقفہ سے ہی ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ افتعال کے وزن پہ اعتقاف۔ ورقع السجود، یہ عطف ہے، یہ راکع کی جمع ہے، اور یہ ساجد کی جمع، ٹھیک ہے جی۔ را کاف عین مادہ ہے اس کا، فاعل کے وزن پہ راکع بنے گا، اور ساجدہ سے ساجد بنے گا۔ السجود، الرکع، یہ دونوں ان اسم الفاعل کی جمع ہے، تو یہ اس شکل میں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوئی ہمارے علم صرف کے مطابق باتیں، الفاظ کو کیسے بنایا ہم نے۔ ابھی چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ ابتلا، ابتلا ہوا، یہ اس میں ظرف زمان ہوا، جب یہ اسم ہوا تو یہ پورا جملہ جو ہے، پورا جملہ یہ اس کا ہم کہیں گے حالت جر میں ہے، یہ اس کا مضاف ہے، اور یہ حالت جر میں کیوں جملہ ہم نے کہا محلن مجرور، ہم یہ کہیں گے محلن مجرور، مضاف الیہ۔ ابتلا میں کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی تھی جو آگے ظاہر ہو گئی ہے، تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ضمیر فاعل کے طور پہ ہوا چھپی ہوئی تھی وہ ابراہیم کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے یا رب کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ان میں سے مرفوع اور منصوب کو پہچان کر منصوب کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، اور مرفوع کو ہم کہیں گے یہ فاعل، اور یہ فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوا کہ، اور وہ وقت یاد کرو جب اس کے رب نے، یعنی ابراہیم کے، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی اس اسم کی طرف، ابراہیم کی طرف۔ تو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، کس کے ساتھ؟ یہ باغ کا مادہ ہوتا ہے کے ساتھ، بھی کلمات، تو یہ ہوگا، یہ جار مجرور دونوں مل کر یہ کیا بنیں گے؟ متعلق بنیں گے ابتلا کے۔ یہ جار مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ابتلا ہے، فعل کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوا جی؟ فا، عطف ترتیب اور تاکید کے ساتھ، فوراً ہی، ثم نہیں آیا،
ثم اتمہن ہوتا تو پھر کچھ دیر بعد کے اس کا وقوع پذیر ہوتا ہے. یہ فا جو ہے پھر عطف ہے فوراً ہی اتم میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور اس کا فعل ہے اتم. فعل جمع یہ جو ضمیر چھپی ہوئی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ. علامت ضمیر مستتر ہے پہلے سیغے میں ہوا کے طور پہ اور چھپی ہوئی ہے. یہاں پہ جیسے یہاں پہ بھی ہوا چھپی ہوئی تھی لیکن چونکہ یہ سامنے رب کی شکل میں ظاہر ہو گئی تو ہم نے نہیں لکھا. اگر لکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ جو ہوا چھپی ہوئی تھی اس میں رب کی وجہ کی شکل میں ظاہر ہے. تو یہاں پہ فَأَتَمَّهُنَّ میں ہوا چھپی ہوئی ہی ہے اور یہ ہا ضمیر جو ہے وہ ابراہیم کی طرف جا رہی ہے کہ جس وقت اس کے رب نے کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا تو اس نے اس سے مراد ابراہیم ہے تو اس نے پورے کر دیے یعنی اس آزمائش کلمات کو پورا کر دکھایا. جو کام کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ مکمل. یہ جمع مونث سالم ہے چونکہ کلمات آتی کی وزن پہ جو بھی الفاظ آتے ہیں جمع مونث سالم کے ہوتے ہیں. تو جمع مونث سالم ہے مونث ہے تو اس لیے ہنہ استعمال ہوتا ہے. ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر دیا یعنی وہ کر دیا. پھر کیا ہے جو ہے جی پھر قال. اس قال سے مراد رب ہے اللہ تعالیٰ. اس میں بھی اسی طرح ہوا چھپا ہوا ہے. یہ مستتر ضمیر ہے. مستتر علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہو کے یہاں پہ یہ فاعل بنے گی کس فعل کی؟ قالا. قالا فعل. قالا کہا. کیا کہا؟ یہ کہا. یہ پورا جملہ ہم کہیں گے کہ یہ مفعول قالا محلن منصوب کیونکہ فعل جمع فاعل جمع مفعول مفعول منصوب ہو کر یہ کیا بنے گا؟ مفعول. کس فعل کا؟ قالا کا. فاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا. کیا کہا؟ یہ کہا. جو کہا اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ ہے انا اور یہ یا کیا ہے؟ اسم انا. انی کیسے بنا وہ ہم پہلے ایکسپلین کر چکے سر. بے شک میں یہ ہے حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم. بے شک میں. ابھی میں کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے اس کی خبر ہے. اس یا کے بارے میں یہ خبر ہے. جاعلو بنانے والا ہوں کا آپ کو. تو جاعل اس میں فاعل جمع مفعول. جعل سے جتنے بھی افعال آتے ہیں یا اس میں فاعل آتا ہے یہ دو مفعول تقاضا کرتے ہیں. بنانا ہے. کس کو بنانا ہے اور کیا بنانا ہے؟ جس کو بنانا ہے وہ مفعول ہوا اور کیا بنانا ہے وہ بھی مفعول ہوا اس کا ثانی. تو یہ ہے میں بنانے والا ہوں آپ کو یعنی ابراہیم کو کیا؟ ایمان. یہ لفظ جو ہے یہ بھی یہاں پہ کیا بنے گا؟ لفظاً ہمیں نظر آ رہا ہے یہ منصوب ہے. لفظاً یہ منصوب نظر آ رہا ہے تو منصوب ہے تو ہم اس کو کیا بنائیں؟ علماء کہتے ہیں یہ مفعول ثانی ہے. مفعول اول کیا ہے جی؟ یہ کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول اول. جاعل فاعل ہے اسم الفاعل. تو میں جاعل بنانے والا ہوں کا آپ کو کیا؟ امام. کس کے لیے؟ للناس. تو ہم کہیں گے للناس جو ہے یہ جار اور مجرور دونوں مل کر مرکب جاری متعلق کے
متعلق جاعل، تو کاف ضمیر جو ہے یہ محلن منصوب ہے. اس کا منصوب ہونا کاف کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ مبنی ہوتی ہیں ضمائر. تو یہ چونکہ اس میں فاعل کے بعد آئی ہے تو یہ محلن منصوب ہے اور مفعول اول بن رہی ہے، اور یہ اس کا مفعول ثانی ہے. شیخ صاحب جائل کو جی جائل اپیرنٹلی جب اس کے اوپر وہ ضمہ ہے تو وہ مرفوعات میں آئے گا. جی جی چلو مرفوعات میں چلو دیکھ لیے کہ یہ فاعل ہے. جی یہ بھی اسم فاعل، ہاں اسم ہے، اسم الفاعل، اسم الفاعل ہے. یہاں تک بھی اوکے، لیکن یہ بولنے میں اس کے ٹرانسلیشن میں لگ رہا ہے یہ فاعل ہے، فعل ہے کوئی. انہی کے بعد اگر دیکھیں نہیں دیکھیں میں فیل نہیں لگ رہا، فیل ہوتا ہے نہیں ٹرانسلیشن میں. اچھا وہ ہم نے اپروو کر دیا کہ ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ بنانے والا گوئنگ ٹو بی، جس میں انگلش میں گوئنگ ٹو بی. جی نہیں گوئنگ ٹو بی نہیں کہیں گے ہم، اس کو کہیں گے مثلا ہم کہتے ہیں جی قاتل. قاتل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو قتل کرتا ہے، مرڈرر. مرڈرر ٹھیک ہے. ہم کوئی آسان لفظ لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ناصر، مدد کرنے والا. فاتح، کھولنے والا، اوپنر. ٹھیک ہے. یہ ہے جاعل، بنانے والا. اس میں فعل کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. اس کے معنی میں بھی فعل نہیں نمایاں ہو رہا. معنی میں فعل نمایاں ہو رہا ہے یہاں پہ. ابتلا، اس نے آزمائش کی، ماضی کی بات ہے، یا وہ آزمائش کرتا ہے یا کرے گا. ابتلا ہوا یبتلی، یبتلی اگر آتا ہے. اتمہن، اس نے مکمل کر دیے وہ کلمات. تو یہ کر دینا فعل کا معنی اس میں تب آئے گا جب اس کے آخر میں کوئی کرنے کا معنی آئے گا. اس نے کیا، اس نے کیا تھا، یا اس نے کرنا کرے گا، ماضی یا مضارع. تو یہاں پہ جاعل کا معنی ہم کر رہے ہیں بنانے والا. جی پوچھیں ابھی سوال. عربی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے عربک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا نہیں پتا. میرے دل میں آیا اور کئی لوگوں کا ہے. اس کو جاعل للناس اماما، اس کا اردو میں ذرا ترجمہ کرتے ہیں، صرف اتنے کا. اچھا بنانے والا ہوں تم کو امام. بنانے والا ہوں، جو آپ ترجمہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہے بنایا تھا تم کو امام. یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں ہے. نہیں میں سن لینا تاکہ میں کلیئر کر لوں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے بنایا تھا، نہیں یہ فعل ماضی نہیں ہے. بناؤں گا یہ فعل مضارع بھی نہیں ہے. تو فعل کے ترجمے سے تو یہ مبرہ ہو گیا، ختم. جاعل یہ ہے ترجمہ اس کا بنانے والا. اسم ہے کسی کام، اس میں فاعل. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو یہ ہے جاعل، جعل کرنے والا. جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو یہ ہے بنانے والا. ہاں جی میں بھی یہی ترجمہ ذہن میں کر رہا تھا. آپ نے کیا والا ہوں. اچھا تو یہ عربک گرامر میں والا ہوں جی یہ کیا چیز یہاں بس میں یہ فعل نہیں ہوتا. بے شک میں یہ یا کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے. یہ جو یا اسم ہے، ان بے شک میں. اچھا جی یہ بات ہے کہ انی بے شک میں، یہ ان کا اسم ہے. شک کس نے ان میں نہیں ہے؟ میں. یہ آگے کوئی بات ہے تو اس میں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میرے اس کام کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی یہ اسلوب آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے، جیسے ان اللہ، ان بے شک، اللہ اس کا اسم ہے اللہ، بے شک اللہ. بس بات مکمل ہوگی؟ نہیں. اللہ کے بارے میں آگے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ قدیر ہے. قدیر، اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، یہ قالا کا مقول ہے. پھر ہم اگر انی کے بعد ان اسم ہے یا اس کا اسم ہے ان کا، تو یہ جو جاعلک للناس اماما ہے ہم کہیں گے یہ محلن
یہ اتنا جو ہے یہ محلن کیا ہے جی، یہ مرفوع ہوگا قدیر کی طرح، جائلو کا جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ ان کا اسم جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اسم ان منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو خبر سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے، قالا کا مقول سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھ آئی تھی یہ مبتدا، اس کو رکھیں گے اس کو خبر کریں گے تو پھر وہ جائل، جہاں فعل کا جیسے انگلش میں آئی ایم گوئنگ ٹو میک، جی ایسے کرتے ہیں نا، میں آپ کو بنانے والا ہوں جی. اس کا مطلب عربی میں یہ بنانے والا ہوں گوئنگ ٹو بی، تو اس کا کوئی فیل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بنانے والا ہوں تجھے. جی بس یہ خبر ہے. جی. خبر کوئی بھی چیز ہے. آگے چلتے ہیں جی. شیخ صاحب مبتدا پھر کیا ہوا اس کا، یا متکلم؟ نہیں اس کو نہیں، مبتدا تو جائز بھی بنے گا نا. مبتدا یہ اس میں فاعل ہے، فعل سے جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے، سوری اسم سے. تو اسم مبتدا ہے تو وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. جائلی یا جائلا نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مبتدا یہ ہے. ہاں جی. اور آگے اس کی خبر ہے للناس امام. یہ ہم کہیں گے محلن یہ آپ نے مجھ سے زبردستی کہلوا لیا ہے مبتدا. نہیں، میں جتنی دیر پڑھ کے کوئی بات نہ کروں نا میں نہیں کرتا. تو یہ اتنا ہی ہے کہ جاعلو کا للناس اماما، تو یہ ہے کہ بنانے والا ہوں تمہیں امام لوگوں کے. اس اسم الفاعل کا یہ مفعول اول ہے اور یہ اس کا مفعول ثانی ہے. اس کو ہم اسم الفاعل کریں گے. باقی ڈیٹیل کوئی اگر مزید آئی تو میں انشاءاللہ اس کو قال ومن ذریتی. پھر قال یہاں پہ کیا ہے جی؟ ہوا چھپا ہوا ہے، مرفوع ہے اور یہ فاعل. اس کا فعل کیا ہے؟ قال. فعل جمع فاعل، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، بھی بنائیو جو چھپا ہوا ہے بات، بھی پیشوا بنائیو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ان کی درخواست. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یہ ایک مرکب جاری ہے، یہ جاری اور یہ اضافی، حرف جار جمع مرکب اضافی، یہ مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ یہ ہوا ہے مرفوع اور فاعل. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا ینالو، یہ فعل ہے. اس فعل کا فاعل کیا ہے؟ عہدی. یہ فاعل ہے اس کا. ایسا اسم جس کے آخر میں یا متکلم کی مضاف الیہ ضمیر ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ لا ینالو عہد الظالمین، فعل کے بعد اس کا فاعل اور اس کا مفعول کیا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے. یہ لا ینالو کیا بنے گا؟ فعل مضارع منفی. تو میرا عہد جو ہے وہ نہیں پہنچے گا کس کو؟ الظالم. تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ظالمین کو یہ جو عہد ہے نا وہ نہیں پہنچے گا ہرگز. آگے جی. وَإِذْ جَعَلْنَا، پھر یہ عطف ہے واو. اذ پھر ہر اسم ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے جی. جعلنا میں
یہ فعل ماضی تھا، پڑھا ہم نے. از جو ہے ظرف زمان، جعلنا میں نون زبر الف، نا جو ہے یہ ہے علامت ضمیر، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے، فعل ہے اس کا جعلا، فعل جمع فاعل. البیت کیا ہے جی؟ منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں، بیتا، ٹھیک ہے جی، یہ مفعول بنا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، مثابتاً جو اسم ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو بنے گا مفعول اول مفعول ثانی. تو مفعول جو ہے یہ منصوب بیت، جیسے میں نے پہلے کہا جعلا دو مفعول چاہتا ہے، جعل البیت کیا بنایا بیت کو؟ مثابتا. تو یہ اس کا مفعول ثانی بنا، ٹھیک ہے. مفعول ثانی کے اوپر یہ معطوف علیہ بھی ہے، کس عطف کا؟ یہ ہے یہ امنن، یہ ہے معطوف اس کے اوپر مثابتن. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً وَأَمْنًا، للناس جار مجرور جو ہے وہ متعلق ہے جعلنا کے. یہ ہم کہیں گے للناس جو ہے یہ مرکب جاری متعلق جعلنا. تو ہم فاعل ہے اس پہ نہ، ہم نے یہ فعل کیا بنایا کس مفعول کے اوپر؟ بیت کے اوپر. ہم نے گھر کو بنایا کیا؟ مثابتاً اور امن، ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا پھر یہ فعل امر ہے، اتخذ یتخذ تتخذون، یہ ہم بنا چکے پہلے. پر تتخذون میں یہ فعل امر ہے، اس میں علامت ضمیر جو ہے یہ واو ہے، اور یہ فاعل ہے، مرفوع ہوتا ہے. فعل امر ہے، فعل امر کے 6 حاضر کے سیغوں میں پہلے سیغے میں انتا چھپی ہوتی ہے، باقی سارے سیغوں میں ضمائر بارز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ واو بارز ہے، اس کا مطلب ہے تم سب کیا کرنا؟ یہ فعل کرنا. تاخذا بنانا، اخذا پکڑ لینا، کیا پکڑ لینا؟ مسلح، یہ اس کا منصوب. یہ حالت نصبی میں ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے. تو تم سب بنا لو مسلح، اس میں ظرف مکان نماز پڑھنے کی جگہ. کہاں سے بناؤ؟ اس جگہ سے، من مقام ابراہیم، تو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آگے کیا ہے جی؟ وَأَحِدْنَا، اور یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی میں یہ نام جو ہے وہ ضمیر ہے، جیسے جعلنا میں نون الف نا ضمیر کی، یہ ہے علامت ضمیر مرفوع اور فاعل، یہ ہے فعل. ہم نے حکم دیا اس کی طرف، الہ کی طرف، ابراہیم اور اسماعیل کو. کیا حکم دیا؟ ان مفسرہ اس کو تفسیر دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا حکم دیا. تو الہ یہ جار جمع مجرور، مجرور کا یہ مرکب عطفی ہے. مجرور کون ہے؟ مرکب عطفی. ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر یہ مرکب عطفی بن کر مجرور بنیں گے اس الہ کا.
تو یہ مرکب جاری جو ہے وہ ہم کہیں گے متعلق ہوگا آہدہ. تو ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو یہ کہ طہرا میں کیا ہے جی؟ یہ الف جو ہے ہم کہتے ہیں جی یہ علامت ضمیر ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ اتخذو میں واو علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر فاعل تھی، یہاں پہ یہ طہرا میں الف جو ہے یہ تثنیہ کا علامت ضمیر ہے، مرفوع ہے اور فاعل. ٹھیک ہے جی. بیتی میرا گھر، تو یہ جس بھی اسم کے ساتھ یا ضمیر ہو وہ اسی حالت میں مرفوع منصوب اور مجرور ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ ہم کہیں گے یہ منصوب ہے اور یہ مفعول بن گئی. تم دونوں، الف کا معنی ہے تم دونوں، یہ فعل کرو یعنی پاک کرو کس کو؟ میرے گھر کو. کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ان تین، یہ مرکب عطفی ہے. اس کے لیے طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے اور رکع السجود کے لیے. اچھا سوال یہ عام شاگرد کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ طائف اور عاکف کے درمیان تو واو آ گئی اور رکع اور عاکف کے درمیان بھی آ گئی، السجود کے درمیان کیوں نہیں آئی؟ یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی عبادت کے دو جز ہیں، اس لیے ان کے درمیان واو حرف عطفی ہے. یہ ایک عبادت ہے طواف کرنا، یہ ایک عبادت ہے اعتکاف کرنا، اور یہ ایک عبادت ہے نماز پڑھنے کا جو دو اجزاء ہے. رکوع کے فوراً بعد سجود ہے، تو اس کے درمیان عطف کی واو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واو نہیں ڈالی. ٹھیک ہے جی. رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے، یہ ہے اس کی طہرا. تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، لام لیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے درمیان واو حرف عطف. جزاک اللہ.